بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بخلاف الصلاة والحج لأنهما أركان فيشترط قرانها بالعقد على أدائهما بخلاف القضاء لأنه يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل وبخلاف ما بعد الزوال لأنه لم يوجد اقترانها بالأكثر فترجحت جانب الفوات ثم قال في المختصر ما بينه وبين الزوال وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الأصح لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا وقت الزوال فتشترط النية قبلها ليتحقق في الأكثر ولا فرق بين المسافر والمقيم خلافا لزفر لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل برخلاف نماز کے اور حج کے، اس لیے کہ ان دونوں کے کئی ارکان ہیں، لہذا نیت کا اس عقد سے متصل ہونا شرط ہوگا جو نماز اور حج کی ادائیگی کے لیے کیا گیا ہے، برخلاف قضا کے، کیونکہ وہ اسی دن کے روزے پر موقوف ہوتی ہے اور وہ نفل ہے، اور برخلاف ما بعد الزوال کے، کیونکہ اس صورت میں دن کے اکثر حصے کے ساتھ نیت کا اتصال نہیں پایا گیا، لہذا جہت فوات کو ترجیح حاصل ہوگی۔ پھر امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے مختصر القدوری میں ما بینہ و بین الزوال فرمایا ہے، اور جامع صغیر میں امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے قبل نصف النہار فرمایا ہے، اور یہی اصح ہے، کیونکہ اکثر دن میں نیت کا وجود ضروری ہے اور یوم کا نصف طلوع فجر سے لے کر ضحوہ کبریٰ تک ہے، نہ کہ وقت زوال تک، لہذا ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے نیت شرط ہوگی تاکہ دن کے اکثر حصے میں نیت متحقق ہو جائے، اور اس سلسلے میں مقیم اور مسافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ امام ظفر کا اختلاف ہے، کیونکہ ہماری بیان کردہ دلیل میں مقیم اور مسافر کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، روزے کے اقسام اور ان میں نیت کی مشروعیت کی تفصیل ذکر کی جا رہی تھی۔ بخلاف الصلاة والحج، اس عبارت کے ذریعے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے میں تو للاکثر حکم الکل والا ضابطہ جاری ہوگا، لیکن نماز اور حج میں یہ ضابطہ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ حج اور نماز کے متعدد ارکان ہیں، لہذا اگر ان میں اول وقت سے نیت نہیں کی جائے گی تو جو ارکان بدون نیت ادا ہوگے وہ باطل ہوں گے، اور بطلان ارکان سے نفس شیء ہی باطل ہو جائے گی، اس لیے نماز اور روزے میں ابتدا ہی سے نیت کرنا ضروری ہے، اور بعد کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، روزے میں بعد کی نیت کا اعتبار ہے۔ ضحوہ کبریٰ تک اگر نیت کر لی جائے تو اس روزے کا اعتبار ہوگا۔ بخلاف القضاء، اس عبارت سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح رمضان کے ادا روزے میں زوال سے پہلے پہلے نیت کرنا معتبر ہے،
اسی طرح رمضان کے قضا روزے میں بھی زوال سے پہلے پہلے نیت کرنا معتبر ہونا چاہیے، کیونکہ ادا اور قضا کا حکم ایک ہوتا ہے، حالانکہ آپ قضا میں اسے نہیں معتبر مانتے اور اس میں رات ہی سے نیت کو شرط اور ضروری قرار دیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قضائے رمضان کے روزے میں طلوع فجر کے بعد نیت معتبر نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رمضان اور نذر معین کے روزوں کے علاوہ پورا سال نفلی روزے کے لیے مشروع ہے، اور چونکہ نفل اور غیر نفل ہر طرح کے روزے کا وقت رات ہی سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ہر دن کا امساک اسی دن کے روزے پر موقوف ہوگا، اور رمضان نیز ایام منہیہ کے علاوہ تمام ایام نفلی روزے کے ہیں، لہذا ہر دن کا روزہ کسی خاص نیت کے بغیر مطلق نیت سے تو نفل ہی شمار ہوگا، البتہ جب ابتدائے صوم ہی کے وقت رات سے قضا وغیرہ کی نیت کر لی جائے گی تو یہ نفل قضا میں تبدیل ہو جائے گا اور وہ روزہ قضا کا روزہ شمار ہوگا، اس لیے قضا روزے میں رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے اور دن کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وبخلاف ما بعد الزوال، اس عبارت سے بھی ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب روزہ رکن واحد ہے اور ممتد ہے تو جس طرح اس میں زوال سے پہلے والی نیت معتبر ہوتی ہے، اسی طرح زوال کے بعد والی نیت بھی معتبر ہونی چاہیے، حالانکہ آپ قبل الزوال والی نیت کو تو معتبر مانتے ہیں لیکن بعد الزوال والی نیت کا اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ آخر قبل الزوال اور بعد الزوال میں فرق کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قبل الزوال والی نیت کو معتبر ماننے کی وجہ یہ ہے کہ اس نیت سے دن کا اکثر حصہ نیت روزہ والا ہو جاتا ہے، اس نیت سے دن کا اکثر حصہ نیت روزہ والا ہو جاتا ہے، اور للاکثری حکم الکل والے ضابطے کے تحت پورا روزہ نیت سے متصل شمار ہوتا ہے، جبکہ بعد الزوال نیت کرنے کی صورت میں روزے کا اکثر حصہ بغیر نیت کے ہوتا ہے اور وہاں یہ ضابطہ بھی جاری نہیں ہو سکتا، اور چونکہ اکثر روزہ بغیر نیت کے واقع ہوتا ہے اس لیے بعد الزوال والی صورت میں عدم نیت کے پہلو کو ترجیح حاصل ہوگی اور یوں سمجھا جائے گا کہ یہ شخص پورے دن بھوکا رہا ہے اور نیت نہ کرنے کی وجہ سے روزے دار نہیں رہا ہے، کیونکہ ہم آپ کو پہلے ہی یہ بتا چکے ہیں کہ روزے کے لیے نیت شرط اور ضروری ہے اور بدون نیت روزہ معتبر نہیں ہوتا، اور چونکہ ما بعد الزوال نیت کرنے کی صورت میں پورا روزہ نیت سے خالی شمار ہوتا ہے، اس لیے ہم ما بعد الزوال کی نیت کو معتبر نہیں مانتے ہیں۔ ثم قال فی المختصر، یہاں سے صاحب ہدایہ قدوری اور جامع صغیر کی عبارتوں کا فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام قدوری نے قدوری میں ما بینہ و بین الزوال کی عبارت ذکر کی ہے، جبکہ جامع صغیر میں قبل نصف النہار کی عبارت موجود ہے،
قدوری میں ما بینہ و بین الزوال کی عبارت ہے، اور جامع صغیر میں، جبکہ جامع صغیر میں قبل نصف النہار کی عبارت موجود ہے، اور جامع صغیر والی عبارت ہی درست ہے، کیونکہ رات میں نیت نہ کرنے کی وجہ سے دن کے اکثر حصے میں نیت کا پایا جانا ضروری ہے، اور دن کا نصف طلوع فجر سے لے کر ضحوہ کبریٰ تک ہوتا ہے، نہ کہ زوال تک، جیسا کہ آپ نور العزا میں بھی پڑھے ہے۔ دن کا نصف طلوع فجر صادق سے لے کر ضحوہ کبریٰ تک ہوتا ہے، نہ کہ زوال تک، کیونکہ روزے میں شرعی دن معتبر ہے، عرفی دن نہیں۔ عرفی دن کا نصف زوال آفتاب پر ہوتا ہے، اور شرعی دن کا نصف ضحوہ کبریٰ تک ہوتا ہے، اور روزے میں شرعی دن معتبر ہے، اور شرعی دن کا نصف ضحوہ کبریٰ ہی پر ہوتا ہے، نہ کہ زوال آفتاب پر، کیونکہ ضحوہ کبریٰ کے ایک گھنٹے بعد زوال آفتاب ہوتا ہے۔ اس لیے نہار شرعی کے حوالے سے اکثر دن میں نیت معتبر ماننے پر قبل نصف النہار والی عبارت زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے۔ ولا فرق بین المسافری، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ رمضان اور نصف نہار دونوں میں نصف النہار سے پہلے نیت کے معتبر ہونے میں مقیم اور مسافر دونوں برابر ہے۔ نصف نہار سے پہلے نیت کے معتبر ہونے میں مقیم اور مسافر دونوں برابر ہے، یعنی جس طرح مقیم کے لیے نصف نہار سے پہلے نیت کرنا درست ہے، اسی طرح مسافر کے لیے بھی نصف نہار سے پہلے نیت کرنا درست اور معتبر ہے۔ لیکن امام ظفر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے مقیم اور مسافر میں فرق ہے، چنانچہ مقیم کے لیے تو نصف نہار سے پہلے نیت کرنا درست ہے، مگر مسافر کے لیے درست نہیں ہے، اور اسے رات ہی میں نیت کرنا ضروری ہے۔ مگر صحیح قول وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ مقیم اور مسافر میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ للاکثری حکم الکل والے ضابطے کے تحت ہم نے جو دلیل بیان کی ہے وہ مقیم اور مسافر سب کو شامل ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔